ویسے ہی اس پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ ہر حال میں روزہ رکھنا اس کے اوپر ضروری ہے اگر شرعی عذر نہیں ہے، اگر شرعی عذر نہیں ہے۔ اور تیسرا، جیسے ہی وہ امیر ہوا، صاحب نصاب کا مالک ہوا، تو اس کے اوپر مال میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ ہر حال میں مال سے زکوٰۃ نکالنا اس کی ذمہ داری بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان کیا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو آدمی اپنے مال میں صدقہ خیرات نکالتا ہے، اللہ اس کو کبھی فقیر نہیں بناتا، اللہ اس کے مال میں کبھی کمی ہونے نہیں دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اس کی صحت میں اضافہ، اس کی زندگی میں اضافہ، اس کے بیوی بچے میں اضافہ، اس کے گھر میں اضافہ، ہر چیز میں برکت ہوتی چلی جاتی ہے، تباہی سے اللہ تعالیٰ اسے بچا دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز، ایمان لانے کے بعد چوتھی چیز جو اس بندہ پر فرض ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے حج کرنے کا تو اللہ اس پر حج فرض کر دیتا ہے، اور حج کرنا اس پر لازم ضروری ہے۔ اگر حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے تو شہنشاہ کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو وہ یہودی ہو کر کے مرے گا یا وہ نصرانی ہو کر کے مرے گا۔ حج فرض ہو جانے کے بعد اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو یا تو وہ یہودی ہو کے مرے گا یا وہ نصرانی ہو کر کے مرے گا، مومن کی موت وہ نہیں مر سکتا ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، وہ شخص تمام کے تمام مسلمان ناکام ہونے والے، خسارہ اٹھانے والے ہیں، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ نیک اعمال سے مراد وقت پر نماز پڑھا، مال کا زکوٰۃ نکالا، رمضان کا روزہ رکھا، حج فرض ہو گیا ہے تو وہ حج ادا کر لیا، یہ ہے نیک اعمال۔ وعملوا الصالحات، آگے اللہ فرماتے وتواصوا بالحق، حق بات کی دوسروں کو وصیت کرتا رہا، حق بات کی دوسروں کو وصیت کرتا رہا، حق بات کی دوسروں کو تلقین کرتا رہا۔ اسی میں ایک چیز یہ آتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے کانوں میں سننے کی صلاحیت دیا ہے، اگر اللہ نے آنکھ میں دیکھنے کی روشنی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ میں مغز دیا ہے، سوجھ بوجھ کا دانشمند بنایا ہے، تو آپ کے موجودگی میں اگر کہیں سچی بات کی گواہی دینے کا موقع آ جائے تو آپ حق بات کی گواہی دیجئے، اس میں چشم پوشی سے کام مت لیجیے۔ آپ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے، اور اگر جس چیز کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، مثلا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں آپ موجود نہیں تھے، فلاں آدمی کا فلاں آدمی سے لین دین ہوا، یا کسی کا جھوٹا چوری ہو گیا کسی کے گھر میں، جیسے آج کل ہوتا بہانہ بنا کر کے کسی کو برباد کرنے کے لیے کیس کرتا ہے کہ فلاں آدمی میرے گھر میں رات میں گھس گیا، میری بیوی کا زیور چوری کر لیا، 4 گو موبائل لے کے چلا گیا، 1 لاکھ روپیہ ڈاکہ لے لیا، ایسا کیا ویسا کیا، اور جا کر کے تھانہ میں لکھ کے دے دیا، کیس مقدمہ کر دیا۔ ایک تو جھوٹا کیس، اور دوسرا اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے مسلمان بھائی گواہ بن کے جاتے ہیں وہاں گواہی دینے کے لیے، 5000 روپے لیا، چل گئے کورٹ میں، وہاں گواہی دے رہے، ہاں حضور میرے نگاہوں کے سامنے میں ہوا، ہم نے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ جس نے جھوٹی گواہی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کی زبان کٹی ہوئی ہوگی، ان کے منہ میں زبان نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹی گواہی دیتے تھے پیسہ لینے کے لیے، رشوت لینے کے لیے دوسری کی زندگی کو برباد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی ناموس عزت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور آسمان میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، سجایا ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ایک مسلمان ہے، اور ایک مسلمان کا احترام تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہے، یہاں تک کہ آپ کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے۔ آپ پڑھیے اکرام مسلم کی باب کو، آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کسی نے مسلمانوں پر الزام لگایا، اگر کسی نے مسلمانوں
مسلمانوں کی توہین کی، اگر کسی نے مسلمانوں کی غیبت کی، اللہ اس کے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جب پل صراط پر سے اتر کر کے جنت کے اندر جا رہا ہوگا تو جس نے کسی مسلمان پر الزام لگایا ہے، جب تک اس کو وہ ثابت نہیں کر دے گا اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب دھرا کے دھرا رہ جائے۔ اس لیے اپنے معاملات کو درست کیجیے، اپنے معاملات کو درست کیجیے، آپس کے بھائی چارگی، محبت اور رشتے کا خیال رکھیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص حج کرنے کے لیے گئے، زیادہ دن کی بات نہیں ہے، حج کرنے کے لیے گئے، وہاں موٹا پوٹی تھا ان کے پاس، پیسے کا بھاری تھا، تو وہ سوچنے لگے کہ یہ بھاری پیسے لے کے ہم عمرہ کیسے کریں، صحیح کیسے کریں، رمی جمرات کیسے کریں۔ لہٰذا انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کون آدمی یہاں زیادہ امانت دار ہے، شریف ہے، میں اس کے پاس جا کر اپنا پیسہ رکھ دوں۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی بہت نیک ہے، وہ آپ کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اس کے پاس رکھ دیجیے۔ پہلے زمانے میں مسلمان امانت دار ہوتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندو ذات، ہمارے ہندو برادری کہیں سفر کرنے کے لیے جاتے تھے، مہمانی جاتے تھے، ان کے پاس بیٹا یا بیٹی ہوتی تھی تو امانت کے طور پہ مسلمان کے پاس رکھتے تھے وہ آ کر کہ امانت میں میرے بیٹی کے ساتھ مسلمان خیانت نہیں کرے گا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ یہ ہمارے ہندو برادری کرتے تھے۔ تو لہٰذا اب تو ختم ہو گیا، کیونکہ اب سب سے بڑا ڈاکو مسلمان ہے، امانت میں خیانت کرنے والا سب سے زیادہ مسلمان ہے، چوری کرنے والا سب سے زیادہ مسلمان ہے، دھوکہ دینے والا سب سے زیادہ مسلمان ہے، جھوٹ بولنے والا سب سے زیادہ مسلمان ہے۔ بھائیوں، ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کیے تو ہمارا کچھ بھی کام دینے والا نہیں ہے۔ اور ایمان کا تقاضا ہے سچائی، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ اپنا سامان رکھ دیے، حج کیا، عمرہ کیا، اور جب جانے کا وقت ہوا تو وہ گئے اپنی امانت لینے کے لیے، تو پتہ چلا کہ وہ صاحب امین وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئے، اب میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، ہم دوسرے ملک کا سفر کریں گے، آخر جائیں تو جائیں کیسے؟ وہ بہت پریشان ہوا، بیچارہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھا، استخارہ کی نماز پڑھا، سویا۔ سونے کے بعد ایک سفید لباس میں ایک شخص آیا، بزرگ آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم صبح آب زمزم کے کنواں کے پاس چلے جانا اور وہاں جا کر کے ان کے نام سے 3 بار آواز لگانا، اگر وہ جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ جنتی ہے اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا، یعنی امانت کے بارے میں بھی پوچھ لیجئے گا، امانت آپ کو مل جائے گی۔ اگر وہاں نہ ملے تو آپ ملک یمن چلے جائیے گا، اور یمن میں ایک کنواں ہے غالباً مرحوم نام سے، اس کنواں کے پاس جا کر 3 بار اس شخص کے نام لے کر کے آواز دیجیے گا، وہاں اگر آواز آ جائے تو پوچھ لیجیے گا میرا امانت کہاں رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر وہاں سے آواز آئی تو وہ شخص جہنمی۔ انہوں نے صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد پہلے آب زمزم کے پاس گیا، 3 بار اس کا نام لے کر کے آواز دیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر وہاں سے رفتے سفر بانا یمن گیا، اور یمن اس کنواں کے پاس جا کر کے انہوں نے آواز لگائی، پہلی آواز پر ہی انہوں نے کہا لبیک میں حاضر ہوں۔ پوچھا کہ بھائی میرا امانت کہاں ہے؟ کہا کہ آپ کا امانت فلاں گھر میں تالا لگا کر کے رکھا ہوا ہے اور چابی فلاں جگہ ہے، آپ کا امانت محفوظ رکھا ہوا ہے، اس میں نے خیانت نہیں کی۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ بھائی میری امانت آپ محفوظ رکھے ہوئے ہیں، آپ دوزخ میں کیوں چلے گئے؟ کہا کہ بھائی دوزخ میں اس لیے گئے کہ میں بہت بڑا امانت دار، میں نمازی، میں حاجی، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن میری ایک بہن ہے جس سے 5 سال سے میں بات نہیں کر رہا تھا، میری ایک بہن ہے جس سے 5 سال سے میں بات نہیں کر رہا تھا، رشتہ توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو دوزخ میں ڈالا ہے۔ کیا کرنے کی وجہ سے؟ رشتہ توڑنے کی وجہ سے ہم کو دوزخ میں ڈالا ہے۔ ایک طرف جھوٹ بھی بولتے رہے اور نماز بھی پڑھتے رہے، دھوکہ بھی دیتے رہے،
نماز بھی پڑھتے رہے، رشتہ کو بھی توڑتے رہے، نماز بھی پڑھتے رہے، امانت میں خیانت بھی کرتے رہے، نماز بھی پڑھتے رہے، دوسرے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی پلاننگ بھی کرتے رہے، نماز بھی پڑھتے رہے، مسلمانوں کے پاؤں کھینچتے بھی رہے، میرے بھائیوں یہ نماز آپ کو کام نہیں دے گی۔ نماز تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسانوں کو بے حیائیوں سے اور بدکاریوں سے روک دیتی ہے۔ یقیناً ہم نے دیکھا ہے جو آدمی 8 دن سے نماز پڑھ رہا ہے وہ کھلے عام سنیما ہال میں جا کے بیٹھتا تھا، وہ کھلے عام چغلی اور غیبت کرتا تھا، وہ نماز جب پکڑا ہے تو تمام چیزوں سے وہ توبہ کر لیا۔ اب وہ چوراہے پہ جا کے نہیں بیٹھتا ہے، غیبت اور چغلی میں نہیں لگا رہتا ہے، وہ سنیما ہالوں میں جا کے نہیں بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ لوگ کیا کہے گا؟ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہوں، لوگ مجھے کیا کہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نمازی کو کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ اور نماز حقیقت میں وہی ہے جو انسانوں کو بے حیائیوں سے روکتے اور برائیوں سے روکتے۔ اور جو نماز اس چیز سے نہیں روک رہی ہے تو یقین مانیے یہ نماز ہمارے حلق سے اوپر نہیں جا رہا ہے، آسمان پہ یہ نماز ہماری نہیں پہنچ رہی۔ اس سے اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے۔ بہرحال الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام کے تمام انسان خسارے اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور نیک اعمال کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، رمضان کا روزہ رکھتے رہے، مال کا زکوٰۃ نکالتے رہے، حج کی استطاعت ہے تو وہ حج کرتے رہے، ایسی صورت میں وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کرتے رہے۔ سامنے چاہے آپ کے باپ ہیں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے بادشاہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، حق کی ضرورت پڑے تو ہر حال میں حق کی گواہی دینا ہوگا۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کو اپنے والد کے خلاف گواہی دینا پڑے، چاہے لڑائی جھگڑا میں ہو، چاہے لین دین میں ہو، چاہے کسی بھی معاملات میں ہو، اگر اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی گواہی دینا پڑے تو حق کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف آپ گواہی دیجیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ وہاں لٹ پٹ نہیں چلے گا کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور جھوٹ کے ساتھ بھی ہیں، بے ایمانی کے ساتھ بھی ہے، دھوکہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ چھوٹی سی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے والعصر کے اندر جو بیان فرمایا اس میں 4 شخص کو کامیاب کہا، ایک ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، حق کی گواہی دینے والے، اور حق بولنے پر اگر تکلیف پہنچا ہے تو اس پر صبر کرنے والے۔ ہمارے ابھی کے جو زمانے ہیں حالات بد سے بدتر چل رہے ہیں، آئے دن مسلمانوں کے خلاف دن بدن پلاننگ ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمان جس کو اپنا رہبر اپنا رہنما سمجھ کر کے جس کو ووٹ ڈالتی ہے، جس کو 70-75 سال سے ڈرایا گیا کہ اس کو ووٹ دو گے تو ایسا ہو جائے گا، اس کو دو گے تو ایسا ہو جائے گا، ہمیشہ جب ہمارا مسائل آتا ہے تو منہ میں وہ تالا لگا لیتا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی نیتا ہو، وہ مسلمان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، مسلمان کے حق کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ کا خیر خواہ اگر کوئی ہے تو چاہے نچلے درجے کا مسلمان کیوں نہ ہو، وہی آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ آپ مسلمان کا ساتھ دیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، اور اپنی ذات اپنی برادری کے لیے آپ بھی وہ کام کریں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے کہا تھا الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحد ہے، یعنی ایک رات میں ایک پلیٹ فارم پر وہ کھڑی ہو جانے والی ہے، اور آپ کو پوری زندگی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ایک بن کر کے رہو ورنہ کاٹ دیے جاؤ گے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کٹ رہا ہے، ان کا خون پانی سے بدتر ہو چکا، کوئی اہمیت مسلمانوں کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ہٹ گیا ہے، مسلمانوں کو دوسری کوئی فکر نہیں ہے۔ ابھی جو آپ کے لیے آپ کے پارلیمنٹ میں اور مرکزی حکومت جو قانون لا رہی ہے وقف ترمیمی بل کا، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کے
پرسوں اور آپ کے پرکھوں، آپ کے خاندانوں اور آپ کے جو والدین اور نانا دادا نے جو وراثت میں آپ کو دیا ہے مسلم ذات کی تقویت کے لیے اور دین کو ترقی دلانے کے لیے، اشاعت کرنے کے لیے، اس پر ڈائریکٹ حملہ کرنا چاہتی ہے سرکار، آپ کی جائیدادوں کو اپنے قبضہ میں لینا چاہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ جب بھی ملک میں مسلمانوں کے خلاف کسی طرح کی آواز آئے تو ایک ایک مسلمان کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنا حق لینے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ جو قوم سوتی ہے اس سے حق چھین لی جاتی ہے، جو قوم سوتی ہے اس سے حق چھین لی جاتی ہے اور اس کو دبایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ آسام کا حال دیکھ لیجئے، مظفر نگر کا حال دیکھیے، میرٹھ کا حال دیکھیے، کیا ہو رہا، ننگا ناک ناچا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ترمیمی بل کے خلاف جو مسلم پرسنل لا بورڈ امارت شریعہ نے جو اسکیم انہوں نے دیا ہے، QR کوڈ لگایا ہے کہ تمام مسلمان اپنی شکایت GPC کو درج کریں گے، وہ سارے QR کوڈ سارے اچھی پر کھمبا پہ لگا ہوا ہے، مسجد کے گیٹ پر عاطف بھائی نے لگوایا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد آپ اپنے گوگل پے سے اسکین کریں اور اپنا ڈائریکٹ میسج GPC کو دیں۔ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان بھائیوں نے اب تک اپنا ای میل ان کے نام جاری کر دیا ہے، اور ضرورت ہے، یہ آخری دن آج ہے، 12 بجے سے پہلے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر والوں سے کروائیں، اپنے پڑوسیوں سے کروائیں، اپنے گاؤں میں کروائیں، اور اس کا مہم آج 12 بجے رات تک چلائیں۔ جس کے پاس بڑا موبائل ہے اس کے ذریعے سے جو QR کوڈ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جاری کیا ہے اس پر گوگل پے سے جا کر کے اسکین کریں، وہاں فوراً لنک آئے گا، اس لنک پر آپ ٹچ کریں، ٹچ کرتے ہی آپ کے پاس پورا میسج اور پورا شکایت درج لکھا رہے گا، نیچے میں اپنا نام درج کریں اور اوپر میں ہرا کلر کا وہ آتا ہے، بنا ہوا آتا ہے، اس پر آپ کلک کر دیں، وہ سیدھا ای میل آپ کے پاس آپ کا چلا جائے گا۔ تو یہ کام آپ ہر حال میں کریں گے اور یہ وقت کا تقاضا ہے، ہر حال میں اس کو کریں گے تاکہ وقف بل کے خلاف جو قانون بنایا جا رہا ہے اس کو روکا جا سکے اور مسلمان اپنی وراثت کو بچا سکے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بڑا لمبا صرفہ ہے، خرچہ ہے۔ 15 تاریخ کو جو آخری پروگرام پٹنہ کے گاندھی میدان کے قریب رکھا گیا ہے، یہ ہنگامی پروگرام ہے اور اس میں تمام دانشوران اور وکلا حضرات کو بلایا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس لمبے خرچ کے لیے آپ بھرپور تعاون کریں، ہر صف میں 2-4 منٹ کے لیے ہمارے مسجد کمیٹی کے ذمہ دار کھڑے ہو جائیں، جو ہو سکے آپ حضرات تعاون کریں۔